تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے، تو اس جھگڑے کا اللہ نے برا بھی نہیں بنایا، بلکہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان فرمائی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ تین ان کی زبردست صفات بیان فرمائی کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام حلیم ہیں، یعنی بہت تحمل والے ہیں، ان کو جلدی غصہ نہیں آتا، اور فرمایا اواہ، بہت آہیں بھرنے والے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی محبت میں بڑی آہیں بھرتے ہیں، اور منیب، اور حق کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اس جھگڑا کرنے پر ان کی تعریفیں بیان کی ہے کہ ابراہیم تو میرے ایسے بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرمائے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، انہ قد جاء امر ربک، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، یعنی تقدیر مبرم تھی ہے، اور جو مبرم حقیقی ہوتی ہے تقدیر، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ شبہ مبرم اور معلق کو اولیاء کی، انبیاء کی دعاؤں سے ٹال دیا جاتا ہے، لیکن جو مبرم حقیقی جس کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے، تو اگر اللہ کے محبوب بھی اس کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو ان کو محبت سے ٹال دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو محبت سے ٹال دیا، کہا کہ ابراہیم چھوڑ دیجئے اس مسئلے کو، ہمارا حکم آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان کو ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہیں جائے گا، وہ پلٹا نہیں جائے گا۔ وَلَمَّ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، سِیَ بِہِم، تو اسے ان کا غم ہوا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ اب لوط علیہ السلام نے یہ باتیں کیوں کی؟ اصل میں حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی صورت میں، جو بے ریش تھے، ان کی داڑھی نہیں تھی، جن کو امرت کہا جاتا ہے، نہایت حسین و جمیل شکل کے ساتھ نوح علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ آپ کھیتی باڑی کر رہے تھے اس پر، کہا کہ آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کا حال معلوم تھا، ان کو پتا تھا کہ وہ تو لڑکوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس گند میں پڑے رہتے ہیں، برائی میں پڑے رہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میرے مہمان بنیں گے تو ان کی تو حفاظت کرنا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ تنے تنا تھے، تو آپ کو غم بھی ہوا اور دل بھی تنگ ہوا کہ یہ کیسی ذمہ داری میرے سر پہ آ گئی ہے، ان خوبصورت لڑکوں کو میں کیسے بچاؤں گا، اور فرمایا کہ یہ تو بڑی سختی کا دن ہے۔ میرا لوط علیہ السلام ان کو لے کے اپنے گھر پہ تشریف لے آئے۔ اس وقت لوط علیہ السلام پہ ظاہر نہیں ہوا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اب لوط علیہ السلام کو جو بیوی تھی، اس نے جا کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ بھئی اتنے خوبصورت لڑکے آئے ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنے خوبصورت لڑکے دیکھے نہیں گئے۔ تو عزیزان محترم، بہت ملعون کام ہے یہ، جو لوگ مردوں سے اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، بہت ہی ملعون کام میں گرفتار ہے، اور اسلام میں اس کی بڑی سخت سزا ہے اور بڑی سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو ایک ہی کیٹیگری میں ہیں۔ ایک تو وہ جو گندا کام کریں گے ان سے، ایک وہ جو صرف ان سے دوستیاں لگائیں گے، اور ایک وہ لوگ جو دور دور سے دیکھ کے ان کو خوش ہوں گے۔ یہ تینوں ایک قسم کی کیٹیگری ہے، اور ہمارے فقہا نے ان کے بارے میں فرمایا
کسی نے فرمایا کہ اس کو ان دونوں کو جلا دیا جائے جو راضی خوشی یہ کام کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے اوپر سے دھکا دے دیا جائے۔ یہ اتنا گندا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کے خلاف ہے۔